کرنا اللہ کے ساتھ. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہاں میرا یہ موضوع تو نہیں شرک ہے، لیکن میں شرک کی تعریف اور تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں شرک کے بارے کوئی ابہام یا شبہ نہ رہے. شرک کی سادہ لفظوں میں یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے بندے کو، کوئی نبی ہے، ولی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی بت ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں اللہ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے. اللہ کے برابر سمجھنا کیا ہے؟ شرک ہے. کسی کو اللہ کا بندہ سمجھنا کہ جس کو صفات کا حامل بنایا ہے، وہ شرک نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے حدیث بالکل برحق ہے. صحیح بخاری میں جلد ثانی میں حضور کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت پہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، البتہ یہ ہے کہ یہ دنیا داری میں لگ جائے گی. اور آپ لوگ تو ہر بندے کو شرک ہی کہ مشرک ہی کہتے ہیں نا. آپ کسی ریڈی والے سے بھی پوچھے نا کہ کیا آپ کسی بزرگ کو اللہ کے برابر سمجھتے، وہ بھی نہیں سمجھتا. تو جب کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، تو پھر کسی پہ شرک کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ بلا وجہ مسلمانوں کو مشرک کہیں گے. تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ جو مشرک کہیں گے وہ برے ہیں کہ جن کو کہا جائے گا؟ فرمایا جو شرک کا فتویٰ لگانے والے ہیں وہ برے ہوں گے. اسی لیے بحمد تعالیٰ ہمارا بالکل ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے برابر کسی نبی یا ولی کو سمجھیں. ہم نبیوں کو بھی اللہ کے نبی سمجھتے ہیں، ولیوں کو بھی اللہ کے ولی سمجھتے ہیں. آگے حضرت لقمان حکیم یہ کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ کلام فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. حملتہ امہ وہنن علی وہن کہ اس کی ماں نے بڑی ہی مشقت کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا، یعنی بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ پھر اس بچے کو اس نے جنا اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. انشکر لی اے بندے، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کر، والی والدی کا، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. الی المصیر تم نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ماں باپ کی ہر جائز کام میں اطاعت کی جائے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے، جو ان کی جائز اور نیک خواہشات ہیں ان پر عمل کیا جائے، لبیک کہا جائے. یہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے. یہ نہیں احسان کہ باپ کو لاکھ روپے لا کر رکھ دو اور باپ کہے جو دکان سے دودھ لے تو کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے. احسان یہ کہ ہر جائز کام میں ماں باپ کی تابع داری کرنا، یہ احسان ہے. آگے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ماں باپ شریعت سے ہٹ کر آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں اس میں ماں باپ کی اطاعت کرنا جائز نہیں. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اور اگر یہ تجھے اس بات پر ابھارے کہ تو شرک کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کہ جب کہ تیرے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا اور ان کی اطاعت نہ کر. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور دونوں کے ساتھ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اچھا سلوک کر. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اور اس راستے کی تابع داری کر، ان لوگوں کے راستے کی تابع داری کر کہ جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں. اب یہاں ایک بات جنرل عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہی راستہ ہے، لیکن راستہ کچھ بتانے والے بھی ہیں.
کہ اللہ جیسے فرماتا وتبی سبیلا، اس راستے کی اتباع کرو، من اناب الیہ، کہ جو میری طرف راستہ آتا ہے، ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم میری طرف لٹائے جاؤ گے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اس کی تمہیں میں خبر دوں گا۔ آگے حضرت لقمان یہ کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کے اندر ہوئی، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہوئی یا زمین میں ہوئی، یاتی بہ اللہ، اللہ اس چیز کو واضح کر دے گا۔ ان کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے بیٹا اگر تو کسی جگہ چھپ کر بھی گناہ کرے گا تو یاد رکھ پتھر کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہوئی تو اللہ اس کو بھی قیامت کے دن سامنے لا کر رکھ دے گا۔ آسمانوں میں ہوئی یا زمین کی تہوں میں بات ہوئی، اللہ اس کو بھی واضح کر دے گا۔ اسی لیے کہیں یہ مت خیال کرنا کہ لوگ تمہیں دیکھتے نہیں ہیں اور تم جا کر گناہ کر لے، علیحدگی میں گناہ کر لے، یہ مت خیال کرنا لوگ نہیں دیکھتے تو اللہ دیکھتا ہے۔ جو پتھر کے اندر بھی کسی چیز کو اگر کوئی چیز موجود ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ یاتی بہ اللہ، اللہ اس چیز کو لے آئے گا، ہمارے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اسی لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ زمین جو ہے یہ قیامت کے دن بولے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ زمین جو ہے یہ اپنے بوجھ قیامت سے نکالے گی۔ اب بوجھ کیا ہے؟ بوجھ کی کئی مفسرین نے تفسیریں کی ہیں کہ جو زمین کے بوجھ ہیں ایک تو وہ خزانے ہیں اور ایک وہ باتیں ہیں جو زمین کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ انسان چل کے جاتا ہے اچھائی کی طرف تو زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها، وہ زمین اپنے اندر جو خبریں ہوں گی ان خبروں کو بیان کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ بندہ گھر میں ہوگا، گھر کی چیزیں بولیں گی کہ یہ کون ہے، گھر کی چیزیں بولیں گی یہ کیا ہے، وہ جو کرے گا گھر والی چیزیں بتائیں گی کہ یہ گھر میں کیا کرتا ہے۔ اور اب حدیث رسول کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ جدید ٹیکنالوجی کے اندر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے گھروں میں کیمرے ہیں، ریکارڈنگ ہے، ہر چیز ہے، بندہ جو بھی اندر کرتا ہے ریکارڈنگ میں آ جاتا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ یہ دور بھی آئے گا کہ گھر کی چیزیں جو ہیں وہ بولیں گی اور وہ گواہی دیں گی۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ مت خیال کرنا کہ ہم کہیں تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کیا ہے؟ رب کی نعمت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ولدت للرجل جاریۃ، کہ جب کسی بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جعل اللہ تعالی لہا ملائکۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اب حدیث بات سنیے ذرا کہ اولاد نعمت ہے، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کی جماعت اس گھر میں آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یضیفون البرکۃ زفا، وہ ڈھیروں برکتیں لے کر اس گھر میں آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس گھر میں لے کر آتے ہیں جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقولون یخرج ضعیفۃ من ضعیفۃ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ضعیفہ عورت سے ایک ضعیفہ پیدا ہوئی ہے، یعنی عورت کمزور ہوتی ہے تو فرمایا دیکھو ایک کمزور عورت سے ایک کمزور عورت پیدا ہوئی۔ آگے فرمایا القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی اس بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے پھر آگے جا کر اس کے معاملات چلاتا ہے، اس کی شادی بیاہ کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔
حدیث پہ غور کریں الفاظ پہ، القیم معان الی یوم القیامہ. سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو حضور بھی جانتے تھے کہ کوئی بندہ بھی قیامت تک نہیں رہے گا، تو پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ جو بیٹی کی صحیح دیکھ بھال کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی مدد کرے گا؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے نے تو رہنا 40 سال 50 سال، اب اس کی قبر کا معاملہ بھی ہے، حشر کا معاملہ بھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کی پرورش کرنے والا بندہ دنیا میں ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، قبر میں ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، معاشر کے میدان میں جائے گا اللہ پھر بھی اس کی مدد کرے گا. اسی لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جیسے کہ ہمارا معاشر کی مسئلہ ہے، ہم بیٹی کو مصیبت سمجھتے ہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اب آپ ذرا سنیے، ہم مرد ہیں نا، ذرا سنیے جب ہماری پیدائش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا وُلِدَتْ لِلرَّجُلِ کہ جب کسی بندے کے ہاں غلام بچہ پیدا ہوتا ہے جعل اللہ الیہ ملکن من السماء، اللہ آسمان سے صرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. بیٹی پیدا ہوئی ہے تو فرشتوں کی جماعت آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں اس عورت کے ساتھ برکتیں زیادہ آتی ہیں، اور جس عورت کو ہم آج حقیر سمجھتے ہیں فرشتوں کی جماعتیں اس بچی کے لیے آتی ہیں، برکتیں لے کر آتی ہیں، رحمتیں لے کر آتی ہیں، رزق لے کر آتی ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے فقبل بین عینیہ، اور وہ فرشتہ اس بچے کے پیشانی پہ بوسہ دے کر کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ یقرب السلام، اے گھر والے اللہ تعالیٰ تجھے اس بچے کی وجہ سے سلام کہتا ہے، تیرے لیے سلام دی ہے. اب ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ ہمارا معاشرہ کتنا ایک غلط طرف جا رہا ہے کہ بچی آتی ہے ہم مصیبت سمجھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ رحمت ہے، وہ سراپا برکت ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ دنیا میں برکت ہے، تو میں جو بندہ اس بچی کی دیکھ بھال صحیح کرتا ہے، اس بچی کو واقعتاً ایک اسلامی اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی پرورش کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی مدد میں ہے، قبر میں بھی مدد میں، معاشر کے میدان میں بھی مدد ہے. اسی لیے میرے محترم یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کو مت خیال کریں کہ میرے ہاں اللہ نے مجھے بیٹیاں کیوں دی ہیں. یہ ذرا غور کریں کہ آپ کے لیے تو رحمت آ گئی، بیٹا ہو سکتا ہے تمہاری کل مصیبت کا باعث بن جاتا. اسی لیے جو آئے بیٹی آئے بیٹا آئے وہ اللہ کی رحمت و برکت ہے. اب اولاد کے لیے حضرت لقمان حکیم نے جو کہا اس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک اللہ کی توحید کو ماننا، ایک رسالت کا اقرار اور ایک حقوق العباد. اب ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے والدین کی کہ ہم سب سے پہلے جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اپنے اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے بتائیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے بتائیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہمارے معاشرتی خاندانی حقوق و مسائل ہیں اس بچے کو سکھائے جائیں. جن والدین نے اپنے بچے کو یہ 3 چیزیں سکھا دی حقیقت میں وہ والدین کامیاب ہیں. یہ اولاد ان کا سرمایہ ہے. میرے بھائیوں جس طرح ہم دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے صبح شام بھاگتے ہیں، اگر تم آخرت کی دولت چاہتے ہو تو یہ تمہاری اولاد ہے. میں اگر حدیثیں کروں گا تو سننا کہ اولاد ہمارا کتنا بہترین سرمایہ ہے، اور ہم اس سرمایہ کو ان سونے اور ہیرے جیسی اپنی اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں. ہم توجہ نہیں دیتے، جبکہ وہ دنیا کی دولت ہماری بخشش کا ذریعہ نہیں، وہ دنیا کے نظام کا ذریعہ ہے، اور یہ اولاد ہماری آخرت کی بخشش کا ذریعہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افتحوا صبیانکم بلا الہ الا اللہ، کہ جب تمہارا بچہ آنکھ کھولے تم کیا اسے سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ. یہ حضور فرماتے ہیں افتحوا صبیانکم، اپنے بچوں کا افتتاح کس سے کرو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اب والدین کی پہلی ذمہ داری آ گئی کہ اللہ کی توحید کے بارے میں بتانا ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں اسے بتانا ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شروع میں جب تمہارا بچہ آنکھ کھولے اسے لا الہ سکھاؤ. اور ہمارے اکثر گھروں میں یہ بچے کو نہیں سکھایا جاتا ہے. اکثر گھروں میں اسے وہ ممی ڈیڈی کے مسائل میں پھنسا دیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ جناب یہ زیادہ یہ پڑھ جائے